مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب غیروں کے ساتھ، اور جناب ان کے بیانیہ ایک ہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، آواز نہیں آئی، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اس ملک کے اندر یہ ملک ہمارے بڑوں نے ناچنے ٹاپنے کے لیے اور جناب غیروں کے آگے لیٹنے کے لیے اور غیروں کی غلامی کے لیے نہیں لیا۔ اس ملک کے حاصل کرنے کے اندر 1857 سے لے کر 1947 تک اور 1947 سے لے کر یہ آخری شہدائے میلاد ریلی تک یہ اس لیے خون نہیں دیا کہ یہاں جس کا جو دل چاہے وہ اس پاکستان میں اپنی مرضیاں اور اپنی کرتا رہے۔ اس پاکستان کو ہم نے حاصل ہی اس لیے کیا تھا کہ یہاں ہم حضور کا دین لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ حضور کا دین آ کر رہے گا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ سارے ننگے ہو جائیں گے۔ ابھی 12 یا 11 پی ڈی ایم کے کھلاڑی ہیں، ابھی 13واں باہر بیٹھا ہوا ہے۔ میں آج آپ کو اس پاک فورس کی برکت سے کہہ کے جا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا یہ 13واں بھی ان کے ساتھ ہوگا، یہ 13واں بھی ان پہ لکھ لیں، خالی کاغذ کے اوپر لکھ لیں کہ یہ 13واں بھی ان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ان کا مشرب ایک ہے، ان کا مسلک ایک ہے۔ ان کا مشرب یہ ہے کہ ہم نے امریکہ اور نیٹو کی غلامی کرنی ہے، ہم نے یہود و نصارہ کی غلامی کرنی ہے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ اس قوم کو اتنا بدحال اور اتنا لوٹ کر کھا جانا ہے کہ اس قوم کو یہ فکر ہی نہ رہے کہ ہمارے بڑے کون تھے اور ہم نے کس مقصد کے لیے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ 10 لاکھ مسلمانوں نے کس مقصد کے لیے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا خون دیا تھا کہ یہاں پر جناب ناچنے ٹاپنے ہوں گے، اور یہاں پر جناب 14 اگست کے موقع پر کروڑوں روپیہ قومی خزانے سے لگا کر بیٹیوں کا رقص دیکھا جائے گا۔ اس لیے دیا تھا پاکستان لے کر۔ بے شرمو، بابا جی نے تو کہا تھا 14 اگست کے موقع پر تم مال روڈ پر بیٹیوں کے دوپٹے لٹکاتے تاکہ تمہیں غیرت آتی کہ تمہاری بیٹیاں ہندو اور سکھ اٹھا کر لے گئے تھے جب پاکستان بننے کا وقت آیا تھا، اور تم نے وہ بیٹیاں لینی تھی۔ جس قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی 86 سال قید سن کر اغیار کی جیلوں میں پڑی ہو، وہ قوم خوشیاں منانے کے لائق ہے، وہ قوم اپنی بیٹیوں کے رقص دیکھنے کے لائق ہے۔ روہیلا کس قدر ظالم تھا، جفا کش تھا، نکالی شاہ تیمور کی آنکھیں نو کے خنجر تھے، لیکن آخر میں اقبال نے جو اس کا نکالا ہے نا تجزیہ، اقبال کہتا ہے آخر یہ راز کھل گیا زمانے پہ، آخر یہ راز کھل گیا زمانے پہ۔ غیرت جس کا نام تھا وہ گئی تیمور کے گھر سے، اور غیرت جس کا نام تھا اوے کشمیر دے کر، فلسطین دے کر، اور اپنی قوم کو معاشی بدحال کر کر، ان سے ہر چیز لوٹ کر، جس سے پوچھو وہ پریشان ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، کاروباری بزنس مین نیچے، اپنا حلال کمانے والا، ریڑھی لگانے والا، چابی فروش، ایک جناب جوتے گانٹنے والا، ایک جناب دکاندار، جنرل سٹور چلانے والا، کسی سے پوچھو ہر کوئی پریشان ہے۔ اس پریشانی کا سبب کیا مولوی ہیں، کیا دیندار طبقہ ہے؟ آج تک کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے تو ہم ہیں، ان کو پاس تو جب باری آئی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ جب کھڑے ہونے کا وقت آیا، ساری زندگی کہا کشمیر ہماری شاہراہ ہے، کشمیر ہماری شاہراہ ہے، تمہاری شاہراہ تو وہ لے گئے ہیں، پھر تم زندہ کیسے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بولتے تھے۔ کشمیر تمہاری شاہراہ نہیں، ڈالر تمہاری شاہراہ ہے۔ ڈالر تمہیں چاہیے، قوم بیچ دو، دین بیچ دو، وطن بیچ دو، ملت بیچ دو، جو فروشی ہو سکتی ہے کر لو، تمہیں ڈالر چاہیے، لیکن حساب دینا پڑے گا تمہیں، اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی دینا پڑے گا۔ اور یہ تو تم نے تماشا لگا رکھا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ایک ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھ کر وہ بکنا شروع کر دیتا ہے۔ قوم بھی کہتی ہے جی آہو جی آہو، آہو جی آہو، وہ تھوڑی اکھاں نہیں کھلیاں اجے تک۔ ایک تبدیلی کا نعرہ لے کے آیا بدماش، انہیں جو ملک کے اندر تماشا کیتا سارے نے دیکھا، ایک دوسرے کھڑے آؤ سارے دا دامن، وہ کہندا شاعر کہندا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن۔ اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ اسی یہ کہیے کہ جناب اے سبب یہ نہیں، اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اور یار بے زری نال دا مطلب کہ مال و متاع ہوئے تاں مینوں یہ دسو 313 بندے ہون، 2 گھوڑے ہون، 8 تلواریں ہون، 1000 نوں لمیاں پا کے رکھ دین، اے بے زری نہیں؟ جس تو بڑی کیڑی بے زری؟
تیری خاک میں ہے اگر شرر، کہندا تیرے کوئی دم خم ہے جے تینوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے یقین ہے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ اے نہ سوچ کہ جناب ہے اے فلاں جناب ہے، اسلام انہاں دا تصور نہیں دیندا، اسلام یہ کہندا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کیے، قرآن کیے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں ہے نانے شعیر پہ مدار قوت حیدری۔ علامہ اقبال نے اس طرف اشارہ کیتا کہ کوفے دی جامع مسجد خلیفۃ المومنین والمسلمین حضرت جناب سیدنا مولا کائنات بیٹھے ہون تو ایک بندہ اندر مسجد داخل ہوئے، وہ آ کے جی میں علی نو ملنا، تو مولا کائنات خوش ٹکڑے پانی نال کھا رہے ہوں، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا، انہوں نے کہا جی میں علی نو ملنا، آپ نے فرمایا مینوں علی کہندے، انہوں نے کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے ہاتھ تے خیبر چکیا، کھبے ہاتھ تے میں اس علی نو ملنا، آپ نے فرمایا وہ ساڑی روحانی قوت سی ہے، ساڑی جسمانی قوت سی، تاں اقبال کہ اللہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں ہے نانے شعیر پہ اتنے جے ٹکڑے مدار قوت حیدری۔ اے اسلام دا تصور جس نو مٹا کے رکھ دیتا، لیکن مٹان والے خود مٹ جان گے، اسلام اپنی آب و تاب نال انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اے تا قسمت دی گل ہے نا، اے تا قسمت دی گل ہے نا کہ کسے دے ہاتھ عمران دا جھنڈا ہوئے تے کسے دے ہاتھ نواز دا جھنڈا ہوئے تے کسے دے ہاتھ پیپلز پارٹی دا جھنڈا ہوئے تے ساڑھے ہاتھ قیامت والے دن ایک کوئی جھنڈا ہوئے جڑا بابا جی دس کے گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اسی یہ نہیں کہندے فلاں زندہ باد فلاں زندہ باد، ساڑھا کوئی نعرہ کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ تو ہنو تے مینوں حضور دی محبت عطا فرمائے، اور اسی طرح سجاد گانے مرشد آباد نو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے نال ساڑھے سروں تے سلامت رکھے، اور انہاں نو ہمیشہ حضور دے دین نال کھڑے ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔